نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے ہیموفیلیا تشخیص سے زندگی تک۔ کالم نگار ہے محمد آسین خان اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ ہر سال 17 اپریل کو عالمی طور پر دنیا بھر میں ہیموفیلیا کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن محض ایک رسمی سرگرمی نہیں بلکہ ایک ایسی پکار ہے جو ہمیں ان ہزاروں افراد کی طرف متوجہ کرتی ہے جو خاموشی کے ساتھ ایک پیچیدہ اور جان لیوا بیماری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہیموفیلیا جیسے خون بہنے کے امراض نہ صرف مریض کی جسمانی صحت کو متاثر کرتے ہیں بلکہ اس کے خاندان، معاشرتی زندگی اور معاشی حالات پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں اس بیماری کے حوالے سے آگاہی، بروقت تشخیص اور مناسب علاج کی سہولیات اب بھی ناکافی ہیں۔ اس سال عالمی طور پر ہیموفیلیا کا سلوگن تشخیص ہی علاج کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ سلوگن ہمیں ایک بنیادی مگر نہایت اہم حقیقت کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ جب تک بیماری کی بروقت شناخت نہ ہو، علاج کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ہیموفیلیا کے مریضوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو تشخیص کے مرحلے تک پہنچ ہی نہیں پاتی، اور یہی تاخیر اکثر ان کی بیماری کو مزید پیچیدہ اور بعض اوقات جان لیوا بنا دیتی ہے۔ ہیموفیلیا ایک موروثی بیماری ہے جس میں جسم کے اندر خون جمنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک معمولی چوٹ بھی بہت زیادہ خون بہنے کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ اندرونی طور پر بہنے والا خون خاص طور پر جوڑوں اور پٹھوں میں مستقل طور پر معذوری، شدید درد اور زندگی بھر کی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ کئی مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اس لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ ان کی بیماری کی بروقت تشخیص نہ ہو سکی یا انہیں مناسب علاج میسر نہ آ سکا۔ یہ حقیقت بھی اب واضح ہو چکی ہے کہ ہیموفیلیا صرف مردوں تک محدود بیماری نہیں، خواتین اور بچیاں بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ گزشتہ برسوں میں دنیا بھر میں ہیموفیلیا کے علاج کے حوالے سے نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ احتیاطی تدابیر، جدید کلوٹنگ فیکٹرز اور جینیوتھراپی جیسے جدید طریقہ علاج نے امید کی نئی راہیں کھولی ہیں، مگر افسوس کہ پاکستان جیسے ممالک میں یہ سہولیات عام آدمی کی دسترس سے باہر ہیں۔ یہاں بیشتر مریض مہنگے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اور فلاحی اداروں یا محدود وسائل پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان میں اندازاً 10 سے 20 ہزار افراد ہیموفیلیا کے مرض سے متاثر ہیں، مگر ان میں سے ایک قلیل تعداد کو ہی باقاعدہ علاج میسر ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں آگاہی کی کمی، صحت کے نظام کی کمزوریاں، مہنگا علاج اور تربیت یافتہ طبی عملے کی کمی شامل ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم ہیموفیلیا کو ایک سنجیدہ قومی مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کے حل کے لیے مشترکہ اور مؤثر اقدامات کریں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک بھر میں آگاہی مہمات کو فروغ دیا جائے، بروقت تشخیص کے لیے سہولیات کو عام کیا جائے، نوزائیدہ بچوں اور خواتین کی اسکریننگ کو یقینی بنایا جائے اور جینیاتی مشاورت کو فروغ دیا جائے تاکہ اس بیماری کی بروقت تشخیص ممکن ہو پائے۔ آج جب ہم ہیموفیلیا کا دن منا رہے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس بیماری کے خلاف خاموشی اختیار نہیں کریں گے بلکہ آگاہی، تشخیص اور علاج کے ہر مرحلے پر اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ بروقت تشخیص نہ صرف علاج کا پہلا قدم ہے بلکہ کئی قیمتی جانوں کو بچانے کا واحد راستہ بھی ہے۔ موجودہ حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ حکومت محض دعووں اور اعلانات تک محدود نہ رہے بلکہ ہیموفیلیا اور دیگر خون کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے سنجیدہ، مؤثر اور عملی اقدامات کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ مریضوں کو نہ صرف علاج کی سہولیات فراہم کرے بلکہ بروقت اور معیاری تشخیص، کلوٹنگ فیکٹرز کی مستقل اور بلا تعطل فراہمی اور مریضوں کی مکمل بحالی کے لیے ایک جامع حکمت عملی بھی وضع کرے۔ افسوس کہ اس شعبے کو ایک طویل عرصے تک نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، جس کے باعث ہزاروں مریض بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے فوری، ٹھوس اور پائیدار اقدامات کرے تاکہ یہ مریض بھی معاشرے کے دیگر افراد کی طرح باوقار اور معمول کی زندگی گزار سکیں۔